بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. انتہائی قابل احترام بھائیوں، معزز بزرگوں اور زندہ و پائندہ دل میرے نوجوانوں اور عزیزوں، دین اسلام میں خاندان کی بڑی اہمیت ہے. خاندان کو بسانا، اس کو آباد کرنا، اس راہ میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا، صبر، استقامت، حوصلہ، تحمل، برداشت، وسعت ظرفی، مسلسل محنت کے ساتھ خاندان کو آگے بڑھانا، یہ دین اسلام کا نہ صرف اہم ترین حصہ ہے بلکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے مطابق آدھا دین یہی ہے، آدھا ایمان اس کے اندر چھپا ہوا. ہماری بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم عبادات کے ایک ایک مسئلے کے اندر کھوج لگاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں. ہاتھ کہاں اٹھانا ہے، کتنا اٹھانا ہے، کیسے اٹھانا ہے، کہاں کہاں کتنی مرتبہ اٹھانا ہے، آمین کتنی اونچی کہنی، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، نماز کے اذکار، بعد کے اذکار، ان ساری چیزوں سے واقفیت یقیناً اہم ہے اور ایک ایک سنت اہم ہے، اللہ کے پیغمبر کی ایک ایک ادا اہم ہے. ان کے اندر ہمارا تجسس، تحقیق اور جستجو اور ہمارے ہاں پائی جانے والی کوشش قابل تعریف ہے، لیکن قابل مذمت یہ چیز ہے کہ جو شخص ایک ایک انگلی پہ اور ایک ایک ہاتھ کے اٹھانے پہ تحقیق کر رہا ہے، وہ اپنے خاندان کی پوری زندگی کو
اللہ کے نبی سے رہنمائی لیے بغیر کیوں گزارتا ہے؟ اسے اپنے عبادات کے تو ایک ایک لمحے کی فکر ہے اور ہونی چاہیے، لیکن وہ اپنے معاملات میں پوری زندگی ہی غافل کیوں رہتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے خاندان کے معاملات کو بالخصوص اللہ کے پیارے نبی کی سنت کے مطابق نہیں گزارتے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی۔ ایسے کیسز بھی ہیں، کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، گھر کے ایک ایک فرد کے پاس بڑی بڑی لمبی چوڑی گاڑیاں موجود ہیں، بزنس ہے، ہر فرد کا اپنا اپنا اکاؤنٹ ہے اور کھلی دولت ہے، عیاشی کا ماحول ہے، تمام وسائل میسر ہیں، لیکن گھر کے اندر اتنی بے چینی کہ اس ماڈل ٹاؤن کی کوٹھی اور لاہور شہر کے اندر رہنے والی بھی بعض دفعہ وہ عورت ٹرین کی پٹڑی کے نیچے کبھی اپنا سر دے کے اور کبھی زہر کی گولیاں کھا کے زندگی سے جان چھڑاتی ہے۔ بدقسمتی کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم یوں ہی شادی شروع ہوتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کی ضرورت ہے رہائش، شادی کی ضرورت ہے بیڈ روم، شادی کی ضرورت ہے ڈرائنگ روم، شادی کی ضرورت ہے ایک لاؤنج، شادی کی ضرورت ہے ایک گاڑی اور کار، شادی کی ضرورت ہے ہمارے لیے اے سی، ریفریجریٹر اور دنیا کی سہولیات۔ لیکن انسان یہ سمجھتا ہی نہیں کہ اصل گھر اس چیز کا نام نہیں ہے، یہ تو چار دیواری ہے، یہ اینٹیں ہیں، یہ 5 مرلے کی جگہ ہے، وہ مشینری ہے۔ اصل گھر آپ کے اس تعلق کا نام ہے جو اس 4 دیواری کے اندر آپ کے درمیان ہوتا ہے، وہ اصل رہائش ہے، وہ اصل بنیادی چیز ہے۔ اس کی نہ ہم ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، نہ ہم سبق سیکھتے ہیں، اور نہ ہم اس کے لیے باقاعدہ کوئی علم حاصل کرتے ہیں، نہ ہم بڑوں سے رہنمائی لیتے ہیں، بلکہ طرفہ تماشا یہ ہے اور مزید معاملات کو تباہ کرنے والی چیز یہ ہے کہ اس کی رہنمائی ہم فیس بک اور واٹس ایپ سے اور انٹرنیٹ اور یوٹیوب سے لیتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سلسلہ وار اس حوالے سے ہم اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ کو دیکھیں کہ آپ کی ازدواجی زندگی کیسی تھی۔ تمام بھائی جو شادی شدہ ہیں، میرڈ ہیں، ان کو اس پہ باقاعدہ کورس کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازدواجی زندگی کس طرح کی تھی۔ تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو، خالاؤں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ازواج مطہرات امہات المومنین کی ازدواجی زندگی بحیثیت خاتون کس انداز کی تھی۔ مردوں کو سیکھنا چاہیے ہمارے کیا فرائض ہیں، عورتوں کو آگاہ ہونا چاہیے ان کے کیا فرائض ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اس سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے چند بنیادی باتیں شوہروں کے لیے جو اپنے آپ کو خامن سمجھتے ہیں، شوہر سمجھتے ہیں اور مسلمان سمجھتے ہیں، جو قبول ہے قبول ہے قبول ہے، ایک بڑے اجتماع کے اندر یہ وعدے کرتے ہیں اور پھر بھی اپنے ان کیے ہوئے وعدوں سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ ان کے نام پیغام ہے کہ آئیے سیکھیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت شوہر کیسی زندگی بسر کرتے تھے۔ سب سے پہلی چیز، ازدواجی زندگی کو ایک مذاق نہ سمجھیں، ایک کھیل نہ سمجھیں، اس سے پوری تہذیب کھڑی ہوتی ہے، پورا تمدن
इसके ऊपर खड़ा होता है, पूरे का पूरा मुआशरा इस पर बेस करता है, पूरी की पूरी सोसाइटी इससे तश्कील पाती है। इसीलिए मैं दो टोक कहता हूं, वो नौजवान बड़े सख्त मुगालते में हैं जो आज की मादर पिदर आजाद गंदी और नंगी शैतानी तहजीब, अमरीकी, यूरोपी, मगरबी तहजीब से जिंदगी की कदरें, रिवायात और अखलाकियात सीखना चाहते हैं। उनको पता होना चाहिए कि मगरब के अंदर शादी दो जिस्मों का मिलाप है, एक जिस्म दूसरे जिस्म से मिला और उनके नजदीक बस इसी का नाम शादी है। एक मर्द ने एक औरत के साथ ताल्लुक कायम किया, अपनी शहवत को पूरा किया, इसी का नाम उनके नजदीक शादी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक जानवर दूसरी फीमेल जानवर से ताल्लुक कायम करता है, मुज़क्कर मुअन्नस से ताल्लुक कायम करता है, उनके नजदीक शादी इसी चीज का नाम है। शरीयत इस्लामिया में यह शादी का एक छोटा सा हिस्सा है, शादी इसका नाम नहीं। ये तो ईमान है, ईमान का आधा हिस्सा है। हत्ता के मगरब के अंदर ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। कनाडा का एक दोस्त वाशगाफ अल्फाज में अपने दोस्त से डायलॉग करते हुए यह लफ्ज कहता है, कोई बात नहीं है, अगर एक से नहीं बनी तो क्या हुआ, औरत तो जस्ट लाइक बस होती है, एक बस मिस हो गई है तो दूसरी बस पे सफर कर लेंगे। हमारा दीन हमें यह नहीं सिखाता, वो ये जहन नहीं देता, वो इसको एक खेल नहीं समझता। इस कदर नाजुक मसला है खानदान को आबाद करना, शादी के रिश्ते में मुंसलिक होना, कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस सहाबी से ये दास्तान सुनी जिन्होंने अपने इस अज़्म का इजहार किया था, हम रोजे रखते रहेंगे, रात को तहज्जुदें पढ़ते रहेंगे, न शादी करेंगे, न जिम्मेदारियां सर पे आयद होंगी, फरमाया नहीं, ये सोचने वाले मेरे उम्मती हैं, गलत सोचते हैं। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, बेशक इबादत की नीयत से जो मेरी सुन्नत से इराज करता है और इसको तर्क करता है, उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। ईमान है, दीन है, एक पूरी तहजीब की बुनियाद है। खानदान वो यूनिट और इकाई है जिससे मुआशरे को तामीर होना है। तो सबसे पहली बात और सबसे पहला उसूल ये जहन में रखिए कि शादी एक खेल नहीं है, सिर्फ जिनसी मिलाप नहीं है, सिर्फ शक्ल पसंद और नापसंद का नाम नहीं है, एक जिम्मेदारी का नाम है। जब आपके सामने आयात इलाहिया पढ़ी जाती है, कुरान की आयात पढ़ी जाती है, बड़ी महफिल में आपको बिठाया जाता है, लड़की के वालिदैन मौजूद होते हैं, आप मौजूद होते हैं, आपके वालिदैन मौजूद होते हैं, हजारों लाखों के खराजात होते हैं और सैकड़ों का मजमा होता है। आयात इलाहिया को पढ़ के जब आपसे पूछा जा रहा होता है कि आपको कबूल है और आप आगे से जवाब देते हैं कबूल है, वो एक लफ्ज नहीं होता जो कहा जाता है, वो लिप सर्विस नहीं होती जो आप दे रहे होते हैं, वो एक धोखा नहीं होता जो आप खा रहे होते हैं और दूसरे को धोखे के अंदर मुब्तला कर रहे होते हैं। अल्लाह की आयात पढ़ने के बाद जो ये अल्फाज आपसे कहलवाए जाते हैं, वो एक अहद होता है, वो एक वादा होता है, वो एक जिम्मेदारी होती है, वो एक एहसास होता है, एक पूरी फीलिंग्स होती है, नई जिंदगी का आगाज होता है। और उस पे बड़ी महफिल में आपसे यह पूछा जाता है कि आपको शादी की सारी जिम्मेदारियां कबूल है? आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि मैं ये जिम्मेदारियां निभाऊंगा? यही तो फर्क है निकाह में और जिना में। जिना करने वाला इंसान सिर्फ अय्याशी करना चाहता है, जिना करने वाला इंसान शैतानी खेल खेलना चाहता है,
بے حیائی کرنے والا انسان جسموں کا ملاپ چاہتا ہے، بے حیا قسم کا انسان وقت گزارنا چاہتا ہے، وہ بے غیرت قسم کا انسان بس کسی کی عزت کو لوٹنا چاہتا ہے۔ یہی تو فرق ہوتا ہے۔ تعلق یہ بھی وہ قائم کرتے ہیں، لیکن یہ صرف جسمانی ملاپ نہیں چاہتے ہیں، یہ ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہیں۔ ایک ذمہ داری ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اگر بے حیا لوگ صرف جسمانی ملاپ کے لیے تعلق قائم کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اتنا ناراض ہوتا ہے کہ ان کے اوپر لعنتیں بھی برستی ہیں، اور جہنم کا ایک ایسا گڑھا ان کے لیے تیار کیا جاتا ہے جو نیچے سے تنگ ہوتا ہے، اوپر سے کھلا ہوتا ہے۔ برہنہ جسموں کے ساتھ جہنم کے اس تندور میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے، نیچے سے آگ کا الاؤ بھڑکایا جاتا ہے، پھر وہ چیختے چلاتے ہیں۔ جب تندور کے منہ سے باہر نکلنے لگتے ہیں دوبارہ ان کو نیچے پھینکا جاتا ہے، اور بہت دیر تک ان کو یہی عذاب ہوتا ہے۔ اور جو جسمانی ملاپ صرف نہیں چاہتا، وہ تو عبادت کر رہے، وہ نیکی کر رہے، وہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی تکمیل کر رہے، معاشرے کی بنیاد رکھ رہے، بہت بڑی ذمہ داری اٹھا رہے۔ جب وہ پوری طرح سے ذمہ داری اٹھا کے صحیح راستے، صحیح چینل، پراپر طریقے کے ساتھ اس راستے کی طرف آتا ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک اس کو بشارت دیتے ہیں۔ ایک موقع پہ آپ نے کہا تھا وفی بُزِّ احدکم صدقہ، جب ذمہ داریاں قبول کر کے میاں بیوی ہو کے نکاح کے رشتے میں منسلک ہو کے وہ تعلق قائم کرتے ہیں، اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں، رب تعالیٰ کے ہاں اس سے عبادت اور صدقہ لکھا جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ یہ جسمانی خواہش بھی صدقہ ہے، یہ بھی کوئی عبادت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر وہ حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتا تو کیا گناہ لکھا جاتا؟ کہا گناہ لکھا جاتا۔ فرمایا تو جب وہ جائز طریقے سے اور پراپر طریقے سے اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کر رہا ہے تو ثواب اور عبادت بھی تو لکھی جائے گی۔ اس حوالے سے دوسری بات، دوسرا اصول شریعت اسلامیہ کی روشنی میں یہ ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو بڑی اہمیت دیتے، پروٹوکول دیتے، ان کو عزت دیتے، ان کو آنر دیتے، ان کو مقام دیتے، ان کو احترام دیتے، ان کی ایک شان کا اعتراف کرتے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دینداری کا معیار، بہتری کا معیار معاملات کے اندر یہ نہیں رکھا ہے کہ آپ کے سر پہ رومال یا ٹوپی ہو، دینداری کا معیار یہ نہیں رکھا ہے، معاملات کا معیار یہ نہیں رکھا ہے کہ آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، دینداری اور اعلیٰ اخلاق کا معیار اللہ کے پیغمبر نے اس چیز کو نہیں رکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اندر تسبیح ہو۔ بہتری کا معیار اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے معاملات زندگی میں اس کو قرار نہیں دیا ہے کہ آپ کی پیشانی کے اوپر سجدے کر کے محراب کے نشان پڑے ہوئے ہوں اور آپ وضو کر کے اللہ اللہ کرنے والے، حج اور عمرہ کرنے والے ہوں۔ یہ سارے اللہ کے ساتھ تعلق کے معاملات ہیں، جس کے یہ اچھے ہیں اس کو مبارک ہو، وہ زندگی کا ایک پہلو بڑی خوبصورتی سے گزار رہا ہے، لیکن دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، اس کا سب سے اونچا معیار یہ ہے کہ اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ باقی سارے تعلق مصنوعی ہیں، بہروپیے والے ہیں۔ عبید الرحمن محسن اگر ٹوپی رومال پہن کے ممبر رسول پہ آ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو کے اور آپ کے بعد اس کے بعد مسکرا کے محبت سے 1 گھنٹے کے لیے آپ سے مل لیتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، آسان کام ہے، لیکن یہ اخلاق کا معیار، اخلاق کا سٹینڈرڈ، اخلاق کا پیرامیٹر، اخلاق کا امتحان نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے کسٹمر کو دکان پہ بیٹھ کے سمائل پاس کر کے مسکراہٹ دے کے ہونٹوں پہ محبت بکھیر کے اس کو ویلکم کہہ لیتے ہیں تو آپ کی اعلیٰ اخلاق کی ضمانت نہیں ہے، وہ آپ پیسوں کی خاطر، دکانداری کی خاطر کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے باس کے
سامنے بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اچھی بات تو ہے، اخلاق کا معیار نہیں ہے، وہ آپ کی مجبوری ہے۔ اگر آپ اپنے کولیگز کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اخلاق کا معیار نہیں ہے۔ اے اللہ، میں تیرے پیارے نبی پہ قربان جاؤں، فداہ ابی و امی، ان کی الفاظ، ان کی تعلیمات، ان کی حدیثوں پہ میرے ماں باپ بھی قربان جائیں۔ آپ نے اخلاق کا معیار اس چیز کو قرار دیا، خیرکم خیرکم لأہلہ، میری امت کے لوگوں دنیا کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، حقوق العباد کے لحاظ سے سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں سب سے اچھا ہوتا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور آپ نے دو ٹوک کہہ دیا، یاد رکھنا لوگوں، میں اپنی بیوی کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے آپ کو ماڈل کے طور پہ پیش کیا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنی بیویوں کے حق میں، مومنوں کی ماؤں کے حق میں سب سے اچھا ہوں، سب سے بہتر ہوں۔ کیسی الٹی چال چل گیا معاشرہ، جو اپنی بیویوں سے اس نے سلوک کہے، اس نے سلوک کرے، اسے آپ تانا دیتے ہیں، اسے آپ کیسے کیسے القاب دیتے ہیں، اسے آپ مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، اسے آپ کو اچھی چیز گردانتے اور سمجھتے ہی نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہتری کا معیار قرار دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے باقی لوگوں کے ساتھ ہماری ڈیلنگ کبھی کبھی ہوتی ہے، کچھ لوگ مجھ سے ہفتے بعد ملتے ہوں گے، کچھ مہینے بعد، کچھ سال بعد، کچھ سالوں کے بعد، کچھ ہفتے میں ایک دو دفعہ، کچھ روزانہ ایک دو دفعہ۔ میاں بیوی کا تعلق واحد ایسا رشتہ ہوتا ہے، زندگی بھر صبح و شام، دوپہر رات، خلوتیں جلوتیں ان کی ساتھ گزرتی ہیں۔ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق والا انسان ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ تیسری بات آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر اس حوالے سے ذہن میں رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے، دنیا میں بہت سارے سائنسدان آئے، بہت ساری چیزیں انہوں نے ایجاد کی، لیکن ان کے گھر میں ان کی بیویوں کو سکون نہ مل سکا، اور آئنسٹائن جیسے ذہین ترین انسان کے گھر میں اس کی بیوی کا گزارا نہ ہو سکا۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سبق دینے والے اپنی گھریلو زندگی کے اندر بری طرح ناکام اور تباہ و برباد ہو کے رہ گئے۔ ان کی کاروبار کی زندگی اچھی، گھر کی زندگی تباہ، رب کے ساتھ معاملہ اچھا، گھر کی زندگی تباہ، ان کے دوستوں کے ساتھ معاملات اچھے، گھر کی زندگی تباہ۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا حسن یہ ہے، پرفیکشن یہ ہے، انسانیت کی معراج اور کمال یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہی اللہ نے اعلیٰ درجے کا بنایا ہوا ہے، کمال درجے کا۔ صحیح بخاری اٹھائیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک پوچھنے والا سوال پوچھتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام گھر میں کیا کرتے تھے؟ بڑا اہم سوال ہے، پرائیویٹ بھی ہے، نجی زندگی کے بارے میں وہ پوچھتا ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام گھر میں کیا کرتے تھے؟ ہماری ماں صدیقہ کائنات عائشہ طاہرہ مطہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا صحیح بخاری میں بیان کرتی ہیں، کان یکون فی محنت اہلہ، اللہ کے نبی گھر میں اس طرح رہتے تھے جس طرح ایک عام انسان گھر کے اندر گھر کے کام کر رہا ہوتا ہے، آپ گھر کے اندر گھر کے کام کرتے تھے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے صحیح بخاری کی عظیم ترین شرح فتح الباری ہے، خاتمۃ الحفاظ شیخ الاسلام
इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह ताला बाकी रिवायात के अल्फाज लेके आए हैं और बयान करते हैं कि अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के कहने का मतलब यह है, बाकी रिवायात में वजाहत आई, यखीतु सौबहु व यख्सिफु नालहु, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कपड़े का काम होता, कभी वो खुद अपने हाथ से कर लेते, अपने जूते का काम होता, कभी वो खुद अपने हाथ से कर लेते, बकरी के दूध दोने का या इस तरह का काम होता, खुद वो अपने हाथ मुबारक और दस्ते मुबारक से कर लिया करते थे। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, काना यकूनु फी मेहनति अहलिही, अल्लाह के पैगंबर अपने घर में इतनी सादगी और तवाज़ो वाली जिंदगी बसर करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के क्या कहने हैं। मक्का के पहाड़ों के पास से गुजरते हैं तो मक्का के पहाड़ भी आपकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। पत्थर को इशारे करते हैं तो थम जाता है। चांद की तरफ उंगली उठाते हैं तो रब ताला के हुक्म से मौजूदा शक्के कमर रूनुमा हो जाता है और चांद टुकड़े टुकड़े दिखाई देता है। निगाहों को आसमान की तरफ उठाते हैं तो रब ताला किबले को तब्दील कर देता है। दरख्तों को बुलाते हैं तो चलते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। बिफरे हुए ऊंट के सर पे हाथ रखते हैं तो वो भी आपका मुती और फर्मा बरदार हो जाता है। लेकिन ये दोनों जहानों के सरदार घर के अंदर इतनी मोहब्बतों और सादगी वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के पैगंबर की जिंदगी ही बेहतरीन मॉडल है, वही बेहतरीन नमूना है। ऐसी ऐसी माएं, ऐसी ऐसी बहनें, ऐसी ऐसी बेटियां, आप उनसे दर्द भरे वाकयात सुन के देखें, लगता नहीं कि उनका शौहर भी कोई मुसलमान इंसान है। ऐसी दर्द भरी दास्तानें, कितनी ही पढ़ी लिखी खवातीन, हाईली क्वालिफाइड, वो अपने घर के अंदर मार पिटाई बर्दाश्त कर रही हैं। उनके चेहरों पे निशान पड़े होते हैं। क्या ऐसे भी खामंद होते हैं जो अपनी बीवियों के जिस्मों के ऊपर तेजाब छिड़क के न जाने अपनी महरूमियों का बदला इस पराई खतून से जो उसके लिए अपने वालिदैन को छोड़ के आई किस तरह से ले रहे होते हैं। इनको क्यों याद नहीं रहता कि मुसलमान हैं, अल्लाह के पैगंबर से ताल्लुक की कुछ तो लाज रख ले। ऐसे घर बसाए जाते हैं, ऐसे घरों की आबादकारी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और आपकी पाकीज़ा और खूबसूरत अजीम तरीन जिंदगी का चौथा पहलू और इस दिवाजी जिंदगी का चौथा उसूल आपकी हयात तय्यबा और सीरत मुबारका के हवाले से सही तरीन अहादीस से यह मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज्यादा मसरूफियात के बावजूद अपने घर को प्रॉपर वक्त देते थे। आज का एक बहुत बड़ा मसला यह है, लोग घर में बैठे हैं, पास बैठकर भी दूर हैं, करीब रहकर भी दूर हैं। शौहर नामदार अपने फेसबुक अकाउंट में और बीवी अपने फेसबुक के पेज पे, बच्चे अपनी दुनिया में मस्त, समंदर पार की खबरें आपकी जेब में और बीवी की रातें कैसे कट रही हैं उससे बेखबर। यह कोई जीने का अंदाज है? यह तो उस मगरबी तहजीब की देन है जो अपनी 13 साल की बच्ची को यह कह के जॉब पे भेज देते हैं, हमने जितना तुझे पालना था पाल लिया, अब तू जाने, तेरी जिंदगी जाने। और वो 13
13 سال کی بچی جب جوان ہو جاتی ہے، شادی کے بعد کے مرحلے گزارتی ہے، اپنے پسند کا لڑکا تلاش کر لیتی ہے، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ماں اور باپ جس نے 13 سال کی زندگی میں اس جوان بیٹی کو گھر سے فارغ کر دیا تھا، خود کماؤ اور خود کھاؤ، اب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ان والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیتے ہیں۔ جو خاندانی نظام سے محروم لوگ ہیں انہوں نے دل لگانے کے لیے یہ چیزیں ایجاد کی کہ ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے، چلیں اس پہ کو دل لگی کر لیں، وہ اپنے فلیٹ میں، وہ اپنے فلیٹ میں، وہ اپنے فلیٹ میں، وہ اپنے فلیٹ میں 40 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے الیکس لیک ہی نہیں ہے، تعارف اور سلام دعائی نہیں ہے۔ اس کی باقیات ہمارے کلچر میں یہاں تک آئیں۔ مجھے لاہور، اسلام آباد، کراچی کے کتنے ہی دوستوں نے بتایا ہمسائے کے جنازے اٹھ گئے اور اگلے دن وہ صاحب پوچھتے ہیں اچھا کون فوت ہوا تھا؟ اسے آپ ترقی سمجھتے ہیں؟ اسے آپ عروج سمجھتے ہیں؟ اسے آپ ٹیکنالوجی کا اوج کمال سمجھتے ہیں؟ یہ تو وہ منفی پہلو ہیں جو ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ آپ استعمال کیجئے فیس بک، ہماری ضرورت ہے، اللہ کے فضل سے ہم خود استعمال کرتے ہیں دین کے لیے، بلکہ میں تو پہلے استعمال کرتا تک نہیں تھا۔ دوستوں نے کہا نہیں، یہاں پہ بڑی دین کے خلاف پروپیگنڈا کا محاذ ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ اسی وجہ سے پھر دوست احباب نے فیس بک پیجز بنائے، واٹس ایپ کے گروپ بنائے کہ دین کی باتیں ان آلات کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائی جائیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ضرورت کی حد تک رہنا چاہیے، ان کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے سے اجنبی ہو کے نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تو دیکھیے، پھر کبھی ہمارے پاس یہ بہانے ہوتے ہیں مصروف بہت، جو دیندار لوگ ہیں ان کے پاس یہ بہانہ دین کے کام بڑے، جو تنظیمی اور تحریکی لوگ ہیں ان کے پاس یہ بہانہ تنظیمی مصروفیات بہت ہیں، جو دعوت و تبلیغ والے لوگ ہیں وہ چلوں کے بہانے کہ 40 دن، کئی مہینے، کئی سال اپنے گھر والوں سے اگر غفلت کی زندگی وہ بسر کر رہے ہیں تو اللہ کے پیغمبر کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ سے زیادہ مصروف انسان کون ہوگا؟ جبریل امین کے ساتھ تعلق ہے، وہی لے کے اتر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ راتوں کو کھڑے ہو کے رب کے سامنے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کے منظر پیش ہو رہے ہیں، پاؤں میں سوجن پڑ رہی ہے، پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جواب دے رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جنگیں بھی ہیں، میدان جہاد بھی ہے، سفر بھی ہے، بدر و احد کے، حنین و تبوک کے، فتح مکہ کے مارکے اور لمبے سفر بھی ہیں۔ اس کے باوجود جناب ابن عباس گھر کے بیدی آپ کے کزن ہیں، رشتہ دار لگتے ہیں۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا، اللہ کے پیغمبر کا معمول تھا، جس دن آپ کا یہ معمول نہ ہو، فجر کی نماز پڑھتے، اذکار کرتے، اذکار سے فارغ ہو کے سیدھا اپنے ایک گھر میں چکر لگا کے حال احوال پوچھا کرتے تھے، روزانہ کا معمول۔ 9 ازواج مطہرات ہیں، 9 ہماری مائیں ہیں اور ان سے خیریت دریافت کر رہے ہیں، اور ہماری ماں کیا شہادت دیتی ہیں، دیگر احادیث کیا شہادت دیتی ہیں؟ قل یوم الا وکان يدخل على نسائه بعد العصر۔ ایک اور حدیث یہاں تک شہادت دیتی ہے کہ عصر کے نماز کے بعد شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جس میں آپ نے نعرہ کیا ہو۔ عصر کی نماز کے بعد دوبارہ ازواج مطہرات کے پاس چکر لگاتے تھے۔
امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صبح کے وقت حال احوال خیریت پوچھتے، عصر کے بعد کچھ زیادہ وقت دے کے پاس بیٹھتے، خیر خیریت ضروریات دریافت کرتے ہوں گے، اور رات وہاں گزارتے جہاں عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق جس ہماری ماں کی قسمت میں یہ سعادت ہوتی وہاں آپ رات گزارتے۔ تو چوتھا اصول ہے گھر کو پراپر وقت دینا، وقت دینا۔ آپ گھر کی ترقی اس میں سمجھتے ہیں کہ آپ کچے مکان میں رہتے تھے، اب وہ پختہ ہو جائے، پختہ تھا تو اب ماربل لگ جائے، ماربل ہے تو اب اعلیٰ ٹائلیں لگ جائیں۔ آپ گھر کی ترقی اس میں سمجھتے ہیں کہ گھروں میں چیزوں کو فریز کرنے کے لیے کوئی مشین آ جائے، گرمیوں میں ٹھنڈا ماحول کرنے کے لیے اے سی آ جائے۔ یہ ضرورتیں ہیں جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ پوری کرے، گھر والوں کو سہولیات دے۔ یہ بھی خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ جس کی یہ کیپیسٹی، جس کی یہ استطاعت ہے، بدبختی اس کے اندر ہے کہ آپ کے گھر میں پتھر لگتے جائیں اور آپ کا دل بھی ساتھ ساتھ پتھر ہی ہوتا جائے، آپ کے گھر پختہ ہوتے جائیں اور آپ کا اپنے بیوی بچوں سے تعلق دھاگے کی طرح کمزور ہوتا جائے۔ یہ بد نصیبی ہے، اس پہ کمپرومائز کر لیں۔ اگر کچھ کم کما کے گھر میں ماربل نہیں لگا سکتے اس پہ تو کمپرومائز کر لیں، اے سی نہیں دے سکتے اس پہ کمپرومائز کر لیں، لیکن اس پہ کمپرومائز نہ کریں کہ ایک ایک مہینہ آپ کو اپنی اولاد کی خبر ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا، کہنے لگا مغرب کے بعد آپ کا ٹائم چاہیے۔ میں نے کہا میں ذرا مصروف ہوتا ہوں۔ کہ کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ میں نے کہا جب ماں جی زندہ تھیں تو مغرب سے عشاء تک میری زندگی کا معمول تھا، یہ وقت ان کے لیے وقف ہوتا تھا۔ اب میری کوشش ہوتی ہے بیوی بچوں کے لیے وقف ہو، ان سے پوچھا جائے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ حیران ہو کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہتے اچھا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میرا کون سا بچہ کس کلاس میں پڑھ رہا ہے۔ یہ ہماری غفلتیں ہیں، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، یہ لاؤبالی پن ہے۔ جینے کا یہ انداز کوئی اسلامی نہیں ہے، اور افسوس تو اس بات پہ ہے کہ لوگ اسے مصروفیت سمجھتے ہی نہیں۔ اگر ان کو کہا جائے یہ گھر کے لیے وقت ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں خیر ہے۔ کیوں؟ گھر والوں کا حق نہیں ہے، اولاد کا حق نہیں ہے، ان کی تربیت کے فرائض نہیں ہیں، وہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض نہیں کیے۔ اللہ کی عدالت میں ہم سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سے اللہ کی عدالت میں پوچھا جائے گا تمہارا بیٹا سوشل میڈیا کے دور میں کہاں کہاں بھٹکتا رہا اور تم نے ذمہ داری صرف یہ سمجھی کہ اس کا پیٹ پالنا ہے، اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں داخل کروانا ہے، پیسے خرچ کرنے ہیں۔ صرف پیسے دینے کا نام گھر نہیں ہوتا ہے۔ گھر کو وقت بھی دیں، گھر کو محبت بھی دیں، گھر کو مسکراہٹ بھی دیں، گھر کو ٹائم بھی دیں، گھر کے ساتھ پوری طرح وقت بھی گزاریں۔ یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔ یہ موضوع انشاءاللہ جاری رہے گا، اور نیکسٹ جو جمعہ ہوگا اسی موضوع کو ہم ایک تسلسل کے ساتھ مکمل کریں گے۔ میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، دعا کیجئے اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرمائے، راحت پیدا فرمائے، چین اور اطمینان پیدا فرمائے، باہمی الفت اور محبت کا ماحول پیدا فرمائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔